کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے اور دوسرا جو رکوع ہے تو وہ بھی نہیں ملتا ہے، تو کیا وہ شخص جمع پڑے گا یا دو کی نماز ہو جائے گا؟ ایسے شخص کے بارے میں اختلاف کہ اگر کوئی شخص آخری رکعت میں پہنچتا ہے اور آخری رکعت بھی اسے نہیں ملتی ہے، یعنی رکوع کے بعد یا رکوع میں شامل ہوتا ہے، تو کیا وہ جمعہ پڑھے گا، یعنی وہ 2 رکعتیں پڑھ لے گا، یا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا؟ تو بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، اس لیے کہ جمعہ فوت ہو چکی ہے۔ لیکن جو چیز راجح نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا، یعنی 2 رکعت ادا کرے گا، اس لیے کہ اگرچہ اس سے جماعت فوت ہوئی ہے لیکن وہ جماعت کے اس حصے میں شامل ہو گیا ہے جس کے ذریعے سے جماعت ملنے کی بات تو نہیں کہی جا سکتی ہے لیکن جمعہ ملنے کی بات کہی جا سکتی ہے۔ اور کوئی مقصورات میں لیڈیز میں سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں باجی، اور کوئی حضرات کسی کا کوئی سوال؟ بے نمازی عورت، دیکھیے بے نمازی عورت اور بے نمازی مرد، صرف عورت کے بارے میں نہ سوال کیا جائے بلکہ مردوں کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے، اس لیے کہ مردوں کی بڑی تعداد ہے جو بے نمازی ہیں۔ تو اگر نکاح کا مسئلہ ہے تو جس طریقے سے عورت بے نمازی ہے تو نکاح کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر مرد بے نمازی ہے تو اس کے بھی نکاح کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ علماء سعودیہ نے اس سلسلے میں فتویٰ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے، بلکہ عورت اس سے طلاق لے لے گی، اور بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ اسی طریقے کے بالکل سخت ہیں، چاہے وہ کسی بھی امام کے ہوں، سارے ائمہ کے اقوال اسی طریقے سے سخت ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر وہاں سے دھکا دے دیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ اسے زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے اور نماز نہ پڑھنے لگے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، وہ کافر ہو چکا ہے۔ اور اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہو چکا ہے، کتنے افراد ہیں جو نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بقیہ افراد نماز سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر شوہر بے نمازی ہیں تو اولاً عورت پہ واجب ہے کہ وہ شوہر کو نصیحت کرے، بیوی بے نمازی ہے تو ایسی صورت میں شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کو نصیحت کرے، اور نصیحت کرنے کے بعد اگر معاملہ سلجھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں دونوں ساتھ رہیں۔ لیکن اگر معاملہ نہیں سلجھتا ہے تو اس صورت میں عورت کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ طلاق لے لے، یا مرد کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے دے، اس لیے کہ ایک بے نمازی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، بے نمازی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو جمعہ حاضر ہوتا ہے وہ نمازی ہے۔ کوئی بھی ایک نماز اگر کوئی شخص ترک کرتا ہے تو بے نمازی ہے، کوئی بھی ایک نماز اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو بے نمازی ہے، اور اس کے کافر ہونے کے بارے میں صرف اختلاف ہے، گنہگار ہونے کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو چکا ہے، یا اسلام کے اندر بھی ہے، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں رہے کہ دونوں کے تعلقات بہتر ہیں۔ یہاں پہ جو مسئلہ ہے میاں بیوی کا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نماز کو ترک کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس کی پوری دینداری ختم ہو چکی ہے، اور عورت کی بات پہ عمل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں عورت پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے شوہر سے طلاق لے لے۔ اسی طریقے سے شوہر پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے لے اگر بات نہیں مانتی ہے، اس لیے کہ اس سے اولاد کے بگڑنے کا خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں واقع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نماز میں نہیں کرتی وہ دوسرے معاملات میں کس طریقے سے کر سکتی ہے، اور دوسرے معاملات اس سے زیادہ آسان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات سے متعلق جو آیت ذکر کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے. تو نماز سب سے اہم چیز ہے جس کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، سفید الٹی ہوتی ہے، دوائیں اثر نہیں کرتی ہیں، 2 سال سے ہماری طبیعت بہت خراب ہے. اس طرح کے معاملات میں اولاً پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں. جتنی بیماریاں ہیں یا جتنے بھی اثرات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے. اور اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرے. بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی یا عورت نماز پڑھے، روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھے، نفلی روزے رکھے. فرض نمازیں تو اس کے اوپر واجب نہیں ہیں، فرض روزے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر حقیقت میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے مناسب علاج اختیار کریں. اور اگر دواؤں میں اثر نہیں ہوتا یا آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو جادو وغیرہ کا خدشہ ہو سکتا ہے. اس لیے مناسب راقی یعنی جو شرعی راقی ہے، شریعت کے مطابق قرآن و حدیث سے معصور دعائیں یا غیر شرکیہ دعاؤں کے ذریعے سے ان آسیب کو یا جادو کو ختم کرتے ہیں، ان کا سہارا لیں. دیکھیے سوال ہے آؤٹ آف کرانچی سے ایک بھائی کا جو اس کی والدہ انتقال کر گئی تو اس کے والد نے اس کی چچی سے نکاح کر لیا. چچی اس کی بیوہ تھی اور ان کے بچوں کو بنا بتایا، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ چچی اصل میں محرم نہیں ہے. چچی اور بھتیجے کے درمیان یعنی ان کے والد نے کی تھی ان کے چچے کے لیے، نہیں تو یہ نکاح جائز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام عورتوں کی تفصیل بتلائی ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ تھوڑی تفصیل ہے، تقریباً 1 صفحہ کے قریب یہ آیت، 1 صفحے کے قریب، 1 صفحے سے کچھ کم پہ مشتمل ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام عورتوں کی تفصیل بتلائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بقیہ حرام عورتوں کی تفصیل بتلائی ہے. اور یہ عورت جو بھائی کی بیوی تھی، سابقہ بیوی یا انتقال کیے ہوئے یا سابقہ بیوی تھی بھائی کی، اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی کا سوال ہے دوسری شادی کے تعلق علماء اکرام کیا فرماتے ہیں؟ دوسری شادی دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگتی ہے حقیقت میں اتنی ہی بدصورت ہے. جتنی خوبصورت نظر آتی ہے اور ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش جاگتی ہے کہ دوسری کر لے. یہاں میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا، اور بہت دلچسپ چیزیں میں نے بہت پہلے اس کو پڑھا تھا کہ ایک شخص نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے بازار میں جتنی عورتوں کو دیکھا، ہر عورت کا اس نے موازنہ اپنی بیوی سے کیا. موازنہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا، ہر کسی کو نمبر دیتا تھا کہ ہاں اتنے نمبر. موازنہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ میری بیوی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور تمام عورتوں سے زیادہ بہتر ہے. حقیقت میں جو بیویاں ہوتی ہیں اگر ان کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے، جس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، جس طریقے سے وہ خدمت کر رہی ہیں بچوں کی، آپ کے والدین کی، اور گھر کو جس انداز میں سنبھالے ہوئی ہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بیویوں کے اندر خوبصورتی کا صرف چہرے پہ پہلو نہیں ہوتا ہے. ہم صرف چہرے دیکھتے ہیں، چہرے کوئی معنی نہیں رکھتے. حقیقت میں اخلاق، تربیت اور آپ کی اطاعت اور آپ سے محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو بیویاں جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے لیے نہایت خوبصورت ہے اور نہایت اچھی ہیں، اس لیے دوسرے کے بارے میں سوچنا بند کریں. دوسری چیز یہ کہ شرعی طور پہ اگر دیکھا جاتا ہے
دوسری شادی کا حکم قرآن کریم کے اندر کس طریقے سے دیا گیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ اگر تمہیں خوف ہو تو ایک بیوی سے شادی کرو. کس بات کا خوف ہو؟ کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے. یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر اس بات کا خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک سے ہی کرنا ہے، ایک سے زائد کرنا حرام ہے. عورتیں خوش ہو گئی. ایک سے زائد کرنا حرام ہے اگر انصاف نہ کرنے کا خدشہ ہو. یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں دوسری کروں گا تو دونوں کو برابر نہیں رکھ پاؤں گا، دونوں کے حقوق برابر نہیں ادا کر پاؤں گا. حقوق میں کیا ہے؟ ہم صرف ایک ہی ناحیے سے حقوق سوچتے ہیں کہ دونوں کے ایک رات اس کے یہاں رہنا ہے، دوسری رات اس کے یہاں رہنا ہے. ہم اسی ناحیے سے سوچتے ہیں. یہ حقوق کا ایک حصہ ہے جو اس کا حق ہے اس عورت کا. لیکن پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، جھکاؤ میں، سب میں برابری ہونی چاہیے. صرف دلی محبت سے جس پہ کنٹرول نہیں ہے انسان کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اسی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، اور جس کا تو مالک ہے یعنی دل کا، اس پہ میرا قبضہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان، عام نہیں معاملات میں نہیں، قلبی میلان چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو وقت دیتے تھے، ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے اور سب کو وقت دیتے، سب کا خیال رکھتے تھے. آج کے زمانے میں جو نئی شادی کی جاتی ہے تو بیوی جو پرانی ہے اس کو بھول جاتی ہے، اور ایک لمبی مدت تک، کچھ سالوں تک اس نئی بیوی کے ساتھ گزارا جاتا ہے. بسا اوقات پرانی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جاتا، اس کے گھر میں بھی جانا نہیں ہوتا، اس کے بچوں کو بھی لاوارث، اپنے ہی بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارا معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہے، ہمارا معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہے. اور خوف، عدم خوف کا اندازہ ہم اسی سے کر سکتے ہیں کہ ہم انصاف کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. دوسری شادی جو عمومی طور پہ کی جاتی ہے وہ پہلی بیوی کے اندر، ہندوستان کے ماحول میں کہہ رہا ہوں، دوسرے ماحول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عرب کا ماحول الگ ہے، دوسرے ملکوں کا ماحول الگ ہے، افریقہ کا ماحول الگ ہے. ہمارے اپنے معاشرے کی بات کیجیے. ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی اسی وقت کی جاتی ہے جب پہلی بیوی سے اکتاہٹ ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے یا پہلی بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ دوسری بیوی کا مسئلہ آتا ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھیے تم اللہ تعالی، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک سے کرنا ہے. ڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ میں دوسری کی جانب جھک جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی کے اندر یہ کمی ہے، پہلی سے میرا دل اکتا چکا ہے، پہلی مجھ سے بہت لڑتی ہے، ساری چیزیں ہیں. اب وہاں پہ آپ کو یقین ہے کہ آپ انصاف نہیں کریں گے، آپ کو یقین ہے کہ آپ انصاف نہیں کریں گے، اسی لیے تو دوستی کر رہے ہیں آپ. اب اگر انصاف کرنے کا آپ کو یقین ہے تو دوسری شادی کرنا جائز ہے. میں جائز کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ لوگ سنت بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قرآن کریم کے اندر کس انداز میں کہا گیا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ نبی اکرم کھانا کھانا سنت ہے اس لیے کہ نبی کھاتے تھے. تو کتنی چیزوں کے اندر سنت کا پہلو اس انداز میں بھی دیکھا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر کہا گیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جتنا تمہیں پسند ہو، جتنا تمہیں پسند ہو اتنی شادی کرو. 2 3 4 تعداد متعین کر دیجیے. یعنی آپ 2 کرتے ہیں تو آپ کی پسند ہے، 3 کرتے ہیں تو آپ کی پسند ہے، 4 کرتے ہیں تو آپ کی پسند ہے. تو پھر اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سیدھے صاف صاف کر دیا گیا ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں جتنا تمہیں کرنا پسند ہے اتنی کرو. 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، لیکن انصاف ہونا چاہیے. تو جب یہ کہا گیا کہ تمہیں پسند ہو تو تم کرو،
تو اس کو سنت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس معاملے کو آپ کی جانب ڈال دیا جائے اور اس میں سنت کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی فضیلت بیان نہ کی گئی ہو، تو وہ چیز سنت نہیں کہلاتی۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ فرمایا کہ 2 بیویوں سے 2 عورتوں سے شادی کرو، 3 عورتوں سے کرو، 4 عورتوں سے کرو؟ کہیں پہ یہ نہیں فرمایا، کہیں پہ اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ کل فخر کروں گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کرتے تھے، اور عرب کی عادات بھی تھی کہ عرب 2-2 3-3 شادیاں کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام جب اسلام لائے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، 10 بیویاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کو رکھو، باقی کچھ چھوڑ دو۔ کیا کیا انہوں نے؟ جو سب سے پرانی بوڑھی ہو چکی تھی ان کو طلاق دے دیا۔ لیکن ایسے ہی مردوں کا معاملہ ہوتا ہے، خود صحابی کہتے ہیں کہ میں سب سے پرانی جو تھی ان کو میں نے چھوڑا، اور وہ اسلام لائے تو سب سے عمر زیادہ ہو چکی تھی، جو بوڑھی عورتیں تھیں ان کو طلاق دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم سنت کا نہیں ہے، افضلیت کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ وہ حکم اس لیے ہے کہ اگر کسی کو شادی کرنی ہے تو کر سکتا ہے، 4 تک وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف کرے۔ ورنہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں، ابھی 4 کا مت سوچیے، 2 ہوں، اور وہ ان میں سے کسی ایک کی جانب مائل ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا جیسے اس کا ایک جانب مائل ہے، ایک حصہ جھکا ہوا ہے، یہ وعید ہے۔ اور قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا بیویوں کے انصاف کے تعلق سے، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو 2 بیویاں یا 3 بیویاں آپ کی پسند ہیں، آپ چاہیں تو رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف ہونا ضروری ہے۔ انصاف ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ شادی 2 سے 1 سے زائد شادی نہ کریں، 1 سے زائد شادی نہ کریں۔ اور علماء کرام نے ایک دوسرا فائدہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ سد ذریعہ کے طور پہ بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے، یا آگے چل کر ابھی آپ کے یعنی آپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف اس معاشرے کے اندر نہیں ہو رہا ہے، اور آپ بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور جنہوں نے 2 شادیاں کی ہیں ان کے گھروں کے حالات آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پہ ناانصافی پائی جا رہی ہے، تو اس ذریعے کو ختم کرنے کے لیے، اس ذریعے کو روکنے کے لیے دوسری شادی بند کی جائے گی، حرام قرار دی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے اندر استطاعت ہے اور وہ استطاعت کے ساتھ ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن انصاف شرط ہے، یہ جان کے رکھیں، انصاف ہر معاملات میں دونوں بیویوں کے درمیان انصاف شرط ہے۔ ایک شیئر بازار کے تعلق سے سوال ہے کہ اس میں نفٹی میں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے تھا، یا شیئر بازار کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شیئر بازار کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو کمپنیاں ہوتی ہیں تو کمپنیوں کے رول ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ رول اگر شریعت کے بیوع کے قواعد کے مطابق ہے، خرید و فروخت کے یا ٹریڈنگ کے قواعد کے مطابق ہیں، تو ایسی صورت میں اگر حلال چیز کا کمپنی کاروبار کرتی ہے تو ایسی کمپنیوں میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کے شیئر سے لے سکتے ہیں۔ اور 2 صورتیں یہاں پہ عمومی طور پہ ذکر کی جاتی ہیں، ایک شارٹ ٹرم میں ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم میں ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی دن خریدیں اور اسی دن بیچتے ہیں، تو اس میں جو رول ہے اس رول کے اعتبار سے آپ کو قبض حاصل نہیں ہوتا، یعنی شریعت کے اندر ایک قاعدہ رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی، حقیقتاً یا حکمن، حقیقتاً مطلب آپ کے ہاتھ میں کیش آ جانا، حکمن کا مطلب آپ کے بینک میں کیش آ جانا، مثال کے طور پہ، تو جب تک قبض حاصل نہیں ہوتا، یعنی آپ کا قبضہ اس پہ نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک آپ اسے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور شارٹ ٹرم میں آپ کا قبضہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لانگ ٹرم میں آپ کو قبضہ حاصل ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آج آپ نے خریدا تو 4 دن کے بعد عموماً
آپ کے پاس سے وہ شیئر کی کاپی آ جائے گی اور آپ کا قبضہ اس کے اوپر حاصل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو لانگ ٹرم میں شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ کمپنی کا جو کام ہے یا جو کاروبار ہے وہ کاروبار حلال ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو اصول و ضوابط ہے، رول ریگولیشن ہے، وہ بھی صحیح ہونی چاہیے، اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ہر کمپنی کا ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا کاروبار حلال ہے یا حلال نہیں۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے رول اور ریگولیشن یہ شریعت کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ تو اگر شریعت کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں لگا سکتے ہیں، شریعت کے مخالف ہے تو نہیں لگا سکتے۔ ایک سوال ہے جو آج کے دن کے حساب سے اونٹوں کا ایک تہوار ہے جسے مسلمانوں کی بڑی اکثریت مناتی ہے اور اسے امام جعفر صادق کے نام پر ان کی پیدائش کی خوشی میں بول کر مناتے ہیں۔ تو یہ اونٹوں کے تہوار کی کیا حقیقت ہے اور کیا واقعی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا یہ دن تھا جس پر شیعہ روافض نے خوشیاں منا کر یہ اونٹوں کا تہوار رائج کیا ہے؟ اس پر ایک بھائی کا جو اہل علم ہے ابھی فضیلت کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں آؤٹ آف برہانپور سے سوال ہے، ان کا کہنا تھا کہ کیا بات درست ہے کہ حضرت معاویہ کی وفات کا دن تھا اور اس کی خوشی میں شیعوں نے یہ تہوار نکالے امام جعفر کا نام بول، تو اس پر تھوڑی روشنی ہے۔ دیکھیے عموماً جو شیعوں کے ہاں دین پایا جاتا ہے، پہلی چیز یہی سمجھیے کہ شیعوں کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ شریعت اسلامیہ سے ہٹے ہوئے، اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ قرآن کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم ناقص ہے، اس کا کچھ حصہ چھپا لیا گیا ہے، اور جو شخص قرآن کریم کے اندر تحریف کا یا تبدیل کا یا کمی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ صحابہ کرام کے اتفاق سے کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام سارے صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن جمع کیا گیا تھا اور اس کے اندر ہر آیت موجود ہے اور کوئی بھی آیت اس میں سے خارج نہیں ہے، کم نہیں ہے، اور کوئی بھی آیت اس کے اندر ظاہر نہیں ہے۔ یہ پورے صحابہ کرام کا بلکہ اس دور کے سارے مسلمانوں کا اتفاق تھا۔ اب اگر کوئی شخص اس اتفاق کی مخالفت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اجماع کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور قرآن کے تعلق سے اگر کوئی شخص شک میں مبتلا ہے تو ایسی صورت میں کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرے کہ اگر ان کے مزید عقائد کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ شیعوں کا وہ اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے۔ آپ کے سامنے جو احادیث کی کتابیں ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور وحی کا ایک حصہ ہے، اس میں اس ذخیرے کو بالکل نہیں مانتے۔ اب جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کی سنتوں کو نہ مانے تو کیسے آپ مسلمان اسے مان سکتے ہیں؟ اور شروع سے آپ دیکھیں تو شیعوں کی دشمنی صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کی اولاد سے رہی۔ عبداللہ بن سبا یہودی جو یمن کا رہنے والا تھا، یہودی تھا، اور اس نے اسلام لانے کا اظہار کیا، اس نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے فتنے پھیلانے شروع کیے، اور یہ فتنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی وہ اسلام کے اندر داخل ہوا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ ابھارنے والا وہی شخص ہے، اور اس کی ایک پوری ٹولی تھی جو اس پہ کام کرتی تھی۔ بعد میں وہ ٹولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہوئی۔ یہ جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ شیعان علی کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، اور یہی سے شیعہ نام پڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ اس کے اندر صحابہ کرام بھی موجود تھے، اس کے اندر تابعین بھی تھے، سچے اور پکے مسلمان بھی تھے، اور یہ وہ ٹولہ بھی تھا جو ٹولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ اب انہوں نے بعد میں ہر وہ چیز اختیار کی جو صحابہ کرام کی دشمنی میں تھے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں، یہ طریقہ انہوں نے
اختیار کیا. اب یہ چیزیں بعد میں بھی رائج ہوئی. ان کے ہاں جو دین رائج ہیں، جو ان کے ہاں تہوار پائے جاتے ہیں، ان تہواروں کا ایک تعلق، خاص تعلق صحابہ کرام کے کسی نہ کسی واقعے سے ہوتا ہے، اور یا پھر وہ افراد جن کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہیں، اور ائمہ اثنا عشر جنہیں وہ شمار کرتے ہیں، جو کی حقیقت میں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور جن کا نام اہل سنت والجماعت کے اندر آتا ہے. وہ شیعہ نہیں ہیں. شیعوں کے جو امام ہیں وہ حقیقت میں ہمارے امام ہیں، وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں. تو یہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن چونکہ ایک تعلق انہیں اہل بیت سے جوڑنا ہے، اس لیے وہ اہل بیت کے تعلق سے اس طرح کے تہوار مناتے ہیں، یا صحابہ کرام کے کسی حادثے سے متعلق وہ خوشی مناتے ہیں. یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس میں کوئی غرابت نہیں ہے. یعنی تاریخی طور پہ دیکھیں گے تو پہلے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا جشن مناتے تھے اور دعوے کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت حسین کو قتل کیا. لیکن جب ہر طرف سے فتوے جاری ہونے لگے، لوگوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کیا، تو وہاں سے انہوں نے پلٹا دیا اور پلٹنے کے بعد انہوں نے ماتم شروع کیا. تو ان کی تاریخ ایسی ہی ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا جشن منا رہے ہوں، یا حضرت یعنی اپنے امام کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہے ہوں. دونوں طریقوں میں اگر دیکھا جائے، کسی کے وفات کی خوشی منانا یا کسی کے پیدا ہونے کی خوشی منانا، دونوں اسلام کے اندر جائز ہیں. ایک سوال ہے بھائی کا کہ مسجد میں کتنی عمر کے بچوں کو لانا چاہیے اور سب میں ان کو باجماعت نماز کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس مسئلے کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو نماز میں تربیت کے لیے لائیں، یعنی وہ بچے جو تربیت کے لائق ہوں. ہر بچے کی عمر اور اس کے اندر شوق، ذوق اور سمجھنے کی طاقت الگ ہوتی ہے. تو جو بچہ مثال کے طور پہ 4-5 سال کا 5 سال کا بچہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کو اگر ہم تربیت دیں تو وہ تربیت حاصل کرنے لگتا ہے اور طریقے کو اپناتا ہے. تو یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے یا تربیت کا وقت ہوتا ہے. اب اس وقت میں اگر ہم بچوں کو لے آتے ہیں، یعنی کوئی کسی کا بچہ 4 سال میں ہوشیار ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ 5 سال میں ہوشیار ہوتا ہے، تو جس انداز کا اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت جس انداز کی ہو، اسی اعتبار سے آپ اسے مسجد میں لے آ سکتے ہیں. لیکن مسجد میں لانے کے آداب اسے پہلے بتلا دیں. گھر کے اندر ہی اسے یہ بتلا دیں کہ دیکھیے ہم مسجد میں جا رہے ہیں جہاں کھیلنا درست نہیں ہے، جہاں مڑ کے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے، کسی کو مارنا درست نہیں ہے. جس انداز میں ہمارے بچے مسجدوں میں کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور اس میں ایک اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہم اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑے کریں. عمومی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، اور پیچھے ڈھکیلنے کے بعد وہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. ہم آگے نماز پڑھتے ہو، پیچھے اپنا کھیل کھیلتے ہیں. جبکہ اگر وہ صفوں کے درمیان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو انہیں ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو مارے، کسی کو پیٹے یا کوئی آواز نکالے یا مسجد کے اندر شور و شگب کرے. تو اس چیز کا موقع بھی نہیں ملے گا، انہیں تربیت اچھے انداز میں حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا یہ مردوں سے متعلق ہے. مردوں سے متعلق ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے آ سکتے ہیں. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو عورتیں چاہے بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو اسے مسجد میں لے آ سکتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی رونے کی آواز سنی تو آپ نے نماز ہلکی کر دی اور آپ نے بتایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے. یعنی جب بچہ روتا ہے تو ماں کا میلاد اس طرف ہو جاتا ہے، تو رب کی طرف جو جھکاؤ ہونا چاہیے، جو میلان ہونا چاہیے، رب سے جو تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق ٹوٹنے لگتا ہے. اس لیے عورت کسی بھی عمر کے بچے کو اپنے ساتھ لے آ سکتی ہے اور لا کر نماز پڑھ سکتی ہے. جہاں تک کہ مردوں کا تعلق ہے تو بہت چھوٹے بچوں کو نہ لائیں کہ ان کی وجہ سے دوسرے مصلیان کو تشویش ہو. تشویش سے منع کیا گیا ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی آواز میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے.
تو دوسروں کو تکلیف، مسلیان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ تو بچہ اگر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے تو اسے نہ لائیں، اور اگر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ تربیت حاصل کر سکتا ہے تو اسے لائیں اور اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کسی کی جسم کی تکلیف دوسروں کو نہ پہنچے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں دعا کے تعلق سے، ان میں دونوں طریقہ ملتا ہے۔ عام دعا کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے بھی تھے اور ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے تھے، دونوں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دونوں طریقہ ثابت ہے۔ اب وطر کے تعلق سے کوئی خاص طریقہ وارد نہیں ہے کہ دعائیں وطر پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے یا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس طرح کا کوئی تذکرہ کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ تو اب چونکہ جو عام ادب بتلایا گیا ہے یا جو عام سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو عام سنت یہ تھی دعاؤں کے تعلق سے کہ آپ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور ہاتھ گراتے بھی تھے، اور ہاتھ کے اٹھانے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے عام دلیلوں کو لے کر وطر کے اندر اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ دوسرا جو سوال ہے کہ وطر دعائے وطر رکوع سے پہلے پڑھیں گے یا رکوع کے بعد پڑھیں گے، تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں اور دونوں صحیح روایات ہیں۔ دونوں روایات صحیح ہے کہ کسی روایت میں ہے کہ ہاتھ پہلے رکوع سے پہلے اٹھاتے تھے اور کسی روایت میں ہے کہ ہاتھ رکوع کے بعد اٹھاتے تھے، اس لیے اگر دونوں پہ عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو روایات رکوع کے بعد کی ہیں انہیں علماء کرام نے زیادہ راجح قرار دیا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسئلہ پیچیدہ بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امام ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، مقتدی ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا امام ہاتھ اٹھا رہا ہے مقتدی نہیں اٹھا رہا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے اس طرح صورت میں جب امام ہاتھ اٹھائے اور مقتدی نہ اٹھائیں یا بعض مقتدی اٹھائیں بعض مقتدی نہ اٹھائیں، تو یہاں پہ اختیاری مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اختیاری ہے، چاہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں چاہے تو نہ اٹھائیں، اس لیے کہ امام کی اقتدا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اور اقتدا میں جو چیز ذکر کی گئی وہ یہ کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کرو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، یعنی جو ترتیب بتلائی گئی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ رکوع کرے تو رکوع کرو، یعنی اقتدا اس کے تکبیر کے بعد تکبیر کہنا ہے، اس کے رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد میں سجدے میں جانا ہے، اس سے پہلے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا، اس سے پہلے سر اٹھانے سے منع کیا گیا۔ تو یہ اصل میں اقتدا کا مفہوم ہے جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کوئی بھی ہو ہم اس کے ایک ٹکڑے کو الگ نہیں کر سکتے، خاص طور سے جب ٹکڑا جڑا ہوا، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر، جب فا کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق پہلے سے جڑا ہوا ہے، یعنی کس طریقے سے اقتدا کی جائے گی وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر کیفیت یہ ہے کہ تکبیر کے بعد تکبیر کہنی ہے، اس کے رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں جانا ہے، سر اٹھانے کے بعد ہمیں سر اٹھانا ہے، اس سے پہلے سر نہیں اٹھانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو اس کے اندر ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں، یعنی کیفیت نہیں ہے، یعنی نبی مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی کیفیات مروی ہیں ہاتھ رکھنے کے سلسلے میں۔ سینے پہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنا، یہ آپ کو ہتھیلی اس طریقے سے رکھنا یا یہ طریقہ، تو کئی طریقے مروی ہیں۔ اب امام جو طریقہ اختیار کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ وہی طریقہ اختیار کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے کو اختیار کریں کہ امام ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھے ہوئے تو آپ بھی ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھتے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو بتایا گیا ہے حدیث کے اندر اقتدا کا طریقہ، وہ تکبیر کے بعد تکبیر کہنا ہے، یعنی وہ اللہ اکبر کہہ لے تب اللہ اکبر آپ کہیں، یعنی اس کے بعد آپ وہ سارے کام انجام دے جو وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔
آپ کا آخری عمل یہی تھا. تو یہاں جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ با اختیار ہیں. امام ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. یعنی امام کی مخالفت اس معاملے میں آپ کر سکتے ہیں، اس کا اختیار آپ کو ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ شدت اختیار کرتے ہیں. آج نہیں اٹھانے والے کو غلط سمجھتا ہے، اٹھانے والا نہیں اٹھانے والا، اٹھانے والے کو اٹھانے والا نہیں اٹھانے والے غلط. یہ الگ چیز ہے کہ دیکھیے کسی مسئلے کے اندر ہمارا اور آپ کا اگر اختلاف ہوتا ہے تو اولاً اس مسئلے کو علماء کرام سے حل کرنا چاہیے. کسی مسئلے کے اندر ہم اور آپ وہ علم نہیں رکھتے جو ایک عالم علم رکھتا ہے. ایک عالم کے سامنے قرآن کی تقریباً ساری آیات ہوتی ہیں، ایک عالم کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث ہوتی ہیں، ایک عالم کے سامنے قرآن و حدیث کا تقابل ہوتا ہے، ایک عالم کے سامنے عربی زبان کے قواعد ہوتے ہیں جن سے وہ قرآن حدیث کو سمجھتا ہے. تو آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ایک عام آدمی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ کسی بھی قرآن کو اٹھائے، ترجمہ قرآن کو اٹھائے اور اس کی آیت سے پورا مفہوم لے لے، یا وہ سمجھے کہ میں ترجمہ قرآن پڑھنے کے بعد عالم ہو چکا ہوں. جب تک آپ کو عربی زبان کیا صحیح علم نہیں، جب تک آپ کو آیات سے استنباط کا صحیح علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے آیات سے مفہوم نکالیں گے، اور جب تک ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں پڑھنے کے ذریعے سے ہی حاصل ہوں. صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، یہ لوگ عربی زبان سیکھے. جیسے اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، پہلے لوگ جب اسلام میں داخل ہوتے تھے تو صرف اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ پورے کی پورے عرب ہو جاتے تھے. یعنی جیسے اگر کوئی ہندوستانی اسلام لاتا تھا اس زمانے مثال کے طور پہ، تو وہ مکمل طور سے صرف دین کو نہیں اپناتا تھا بلکہ اس کی زبان کو بھی اپنا لیتا تھا، پوری زبان اسے معلوم ہو جاتی تھی، تو قرآن و حدیث کو آسانی سے سمجھ لیتا تھا. لیکن آج کے زمانہ اس زمانے سے مختلف ہے. اس کے بعد جب زمانہ تبدیل ہوا تو قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا گیا تاکہ لوگ کم از کم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم دے رہا ہے یا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اصل اور ترجمے میں بہت فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بہت اونچا ہے. تو اگر ہم کسی چیز کو نہیں جان پاتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم علماء سے رجوع کریں. بس الو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھا جائے، علماء سے پوچھا جائے اور علماء کے ذریعے سے اختلافات کو ختم کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں حدیث کے اندر اختیار دیا گیا ہے، حدیث کے اندر اختیار ہوتا ہے، یا حدیث کی روشنی میں ہمیں اختیار ملتا ہے کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ کام بھی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 2 شادی کا مسئلہ تھا. دوسری شادی کہ اگر آپ کو قوت ہے اور آپ انصاف کر سکتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. اب اگر کوئی عدل کرتا ہے اور 2 شادیاں کیے ہوئے ہیں اور انصاف کے ساتھ وہ اپنی دونوں بیویوں کو رکھتا ہے تو اس میں کسی کو تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور کوئی دوسری نہیں کرتا ہے اور اس انصاف کر سکتا ہے تو اس پہ بھی کسی کو تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ مسئلہ ہے. پڑھ رہا ہے اور چوتھی رکعت میں اس کو آخری جو رکعت ہے اس کو بھی رکوع نہیں ملا ہے، یہ قاعدہ ملا ہے اور رکوع ختم ہو گیا، قاعدہ ملا ہے، تو کیا اس کی فرض نماز کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جہاں تک کہ چوتھی رکعت میں ملا ہے، ہاں آخری رکعت میں اگر کوئی شخص ملتا ہے اور وہ رکعت اس سے مکمل نہیں ملتی، آخری رکعت مکمل نہیں ملتی ہے، تو کیا اسے آپ نے فرض نماز کا پوچھا ہے، جبکہ جماعت کے بارے میں ہے کہ جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. فرض نماز تو اس کی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جہاں تک کہ جماعت کا تعلق ہے تو جماعت کے لیے کم از کم 1 رکعت کا ملنا ضروری ہے. جماعت کا ثواب. اب اس میں ایک چیز اور ذکر کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ قوت اور ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچتا ہے اور جماعت ختم ہو جاتی ہے
اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے، اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے پہنچنے کی، لیکن کسی وجہ سے قضاء حاجت میں مصروف ہونے کی وجہ سے یا راستے میں کوئی حادثہ ہونے کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچتا ہے اور جماعت ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کا معمول نہ ہو. معمول ایک الگ چیز ہے، معمول ایک الگ چیز ہے. کوئی اپنی عادت ہی بنا دے کہ نماز ختم ہونے جماعت ختم ہونے کے بعد آئے، تو یہ طریقہ غلط ہے. ایک حرص ہے، حوصلہ ہے، ہماری کوشش ہے، لیکن ہم ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے. تو ایسی صورت میں اس سے جماعت کا ثواب ملے گا، جیسا کہ دوسرے احادیث کے اندر ذکر کیا ہے. کسی کا سوال نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ نے سوال کے جواب دیے ہماری وقت زیادہ ہو رہا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، آواز اور شہر بھی چالو رکھنا ہے. تو دونوں ترتیبوں کے ساتھ کر دیں گے. پہلے تمام حضرات وضو کر لیں، اور حضرات وضو کر کے اوپر چلے جائیں. مردوں کی جماعت اوپر ہو جائے گی اور رہے گی. کھانا مرد حضرات اوپر کھائیں گے اور نیچے کھائیں گے. تو یہاں پہلے جماعت بنا لیں گے، باقی حضرات اوپر چلے جائیں، مرد اوپر چلے جائیں. تو آپ لوگ کھانا کھاتے رہیں گے. میں ایک سوال پوچھتا رہوں گا، ایک جواب دیتے رہیں گے. کھاتے کھاتے آپ کو سوالوں کے جواب بھی ملتے رہیں گے ان شاء اللہ، اور قواعد کی آسانی ہوگی. تو 5 منٹ میں وضو بنا لیجیے. قواعد مطلب یہی بیٹھے آپ کا کھانے ادھر ہی لگے گا. Allah